اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا وہ سب کا سب اپنی حکمت کے مطابق بنایا. ما خلقت ھذا باطلا، اس نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس میں اس کی حکمت کار فرما ہوا کرتی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اب انہیں اپنے انجام کی فکر لائق ہو جاتی ہے. یہ عقل والوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. عقل والے اللہ کی نظر میں کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یا اللہ آپ نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. سبحانک فقنا عذاب النار. آپ پاک ہیں ہر قسم کے عیب سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کی محتاجی سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کے شرک سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کے معاون سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کے مشیر سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کے خلیفہ سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کی معاونت کرنے والے سے. سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیجیے. اب انہیں عقل والوں کو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنی ذات بھی یاد رہتی ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کی چیزوں میں ریسرچ کرتا پھرے فلاں چیز کیسے بنائی گئی اور فلاں کیسے بنائی گئی، اور اپنی زندگی میں اس نے غور و فکر نہ کیا. اپنے انجام کے بارے میں فکر نہ کیا کہ آیا مجھے جو میرے پروردگار نے بنایا تو کیوں بنایا، مجھے میرے رب نے پیدا فرمایا تو کیوں پیدا فرمایا. جہاں آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں بھی غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ آپ پاک ہیں اور ہم آپ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. یا اللہ جہنم سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ جسے آپ نے جہنم میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، اس نے ذلت کا سامنا کیا ہے. انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کے لیے تو کل قیامت کے دن اللہ شفاعتیں قبول فرمائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر شفاعت کریں گے، حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام، حتیٰ کہ چھوٹے معصوم بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے. عالم دین اپنے خاندان کے لیے، حافظ قرآن اپنے خاندان کے لیے اللہ سے شفاعت کرے گا. یہ شفاعت برحق ہے، اسی
کے بارے میں قبول ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت عطا فرمائیں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ جس کے بارے میں اجازت دیں گے اور اسی کے بارے میں اللہ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے تو رب ذوالجلال نے شفاعت کا نظام بنایا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں قرآن نے ظالم قرار دیا، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہ لایا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، شریعت مطہرہ کے احکام کو نہ مانا۔ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قیامت کے دن کوئی انسان شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یا اللہ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب میرے نیک بندے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ ہم نے ایک بلانے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلانے والے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے قرآن کریم کو داعی قرار دیا، منادی قرار دیا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کریم انسانیت کو ایمان کی طرف بلاتا رہے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، یا اللہ ہم نے بڑے عظیم الشان پکارنے والے بلانے والے کو سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ ہم نے اس کی پکار کو سن کر ہم نے فوراً ایمان لایا، ہم ایمان لے آئے۔ عقائد اہل سنت، پوری دنیا کے جو اہل سنت مسلمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی پیروی اتباع کرنے والے مسلمان پوری دنیا کے اندر رہنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ان کے جو عقائد مرتب فرمائے وہ حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمائے، یعنی یہ عقیدے ہیں جو اصل اہل سنت کی پہچان ہے۔ حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، شک کے ساتھ نہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں شک ہے لیکن پھر بھی مانتا ہوں، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ جنت، جہنم، آخرت، یہ تمام چیزوں کے بارے میں کہتا ہے، بس مولوی علماء کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، دل سے اس کا یقین نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان یقین کا دوسرا نام ہے۔ دل سے جس بات پر یقین آ جائے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں کوئی انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ ایمان والا اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی کہے انشاءاللہ میں مومن ہوں، انشاءاللہ میں ایمان والا ہوں، تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان یقین کا تقاضا کرتا ہے، اور انشاءاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا یقینی ہونا نہیں ہوا کرتا۔
ایک آدمی 100 مرتبہ اپنی گھر والی کو انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ طلاق دے دے، وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ 100 مرتبہ کہہ دے تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ انشاءاللہ کے لفظ میں یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں کہہ رہا ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا، نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کے لیے یقین کا ہونا بھی شرط ہے، قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں ان آمنوا بربکم فآمنا، فرمایا اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہم نے اس منادی کی آواز کو سن کر اللہ پر ایمان لے آئے۔ یا اللہ اس ایمان کی برکت سے ہم آپ سے مانگتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں اس طرح کی موت عطا فرمائیے جیسے آپ اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عاجزی اور انکساری سکھائی گئی، اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار کرنے کے بجائے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما دیجئے۔ میں نیک نہیں ہوں، اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں، لیکن مانگتا ہوں کہ آپ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھ جیسے عاجز کو بھی جگہ عطا فرما دیجئے۔